بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی تو ہے۔ ہندو کہتے ہیں ہمارا جو بھگوان ہے اس نے یہ گیتا دی ہے ہمیں، سکھ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے اس نے یہ دی ہمیں۔ دو سفیر آپ کے پاس آئے، ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں۔ آپ نے کہا یار پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ ایک کی جیب سے پرچی نکلی، بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر، پیغام سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے۔ دوسرے کی جیب سے پرچی نکلی، اس میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے۔ تو آپ کہو گے بھائی تو غلطی سے بیگم کا پرچہ اٹھا کے لے آیا ہے، تو سفیر نہیں۔ ہم جب قرآن کے علاوہ آسمان جو کتابیں مذہبی وہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری نیچر کو اپیل نہیں کرتی، وہ پیغام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے۔ وہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ گھٹیا قوم ہے، یہ اونچی قوم ہے، یعنی خدا خود انسانوں کو مختلف قوموں میں بانٹ کے لڑوا رہا ہے۔ خدا کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ وہ کہہ رہی ہے چھوت قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے اچھی قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ قرآن عربوں کو کہہ رہا ہے، یہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی، ان کو کہہ رہا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا، اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، اس قبیلے سے تمہارے تعارف ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم۔ زبردستی جے شری رام بول دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی غیر مسلم زبردستی جے شری رام بولنے کا کہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ غیر مسلموں کا شعار ہے اور یہ کفریہ لفظ ہے۔ اگر کوئی کسی جبر اور زبردستی کے بغیر کہتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کی بھی تجدید کرے، ایمان کی بھی تجدید کرے۔ لیکن اگر کسی نے زبردستی اس کی زبان سے کہلوایا، مار پیٹ کا بے تحاشا مار پیٹ کا ڈر ہے یا قتل کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ جب جبر اور دباؤ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔